کہانی کا آغاز ایک خوبصورت شہر سے ہوتا ہے جہاں ایک صاحب ثروت تاجر اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تاجر ایک کامیاب کاروباری شخص تھا جس کی زندگی خوشحال تھی اور وہ ہر ممکن طریقے سے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی۔ تاجر اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کی خوشی کے لیے ہر وقت فکرمند رہتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی بیٹی کا نام بلس تھا، دوسری کا بلوسم اور سب سے چھوٹی کا بیوٹی تھا۔ یہ تینوں لڑکیاں اپنی اپنی خصوصیات میں منفرد تھیں، مگر بیوٹی کی شخصیت سب سے زیادہ نمایاں تھی۔ وہ نہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی بلکہ اس کی نرم دل، محبت بھری شخصیت اور انسانیت کے لیے محبت نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی مسکراہٹ اور باتوں کا انداز اس کے اندر کی سچائی اور محبت کو ظاہر کرتا تھا۔ بیوٹی کی والدہ کی وفات کے بعد تاجر کو نہ صرف اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کرنی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی تینوں بیٹیوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی تھی۔ وہ اپنے کاروبار میں کامیاب تھا مگر اس کا دل ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں فکر مند رہتا تھا۔ اس کی بیٹیوں کی تربیت اور ان کی صحیح راستے پر رہنے کی کوششیں بہت اہم تھیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماں کی موجودگی کے بغیر بچوں کی پرورش میں مزید مشکلات پیش آئیں گی۔ تاجر نے اپنی بیٹیوں کو اخلاقی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ انہیں زندگی کے اہم اصول بھی سکھائے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں صرف ظاہری خوبصورتی کی بجائے اپنے اندر کی خوبصورتی کو بھی پہچانیں اور اچھے اخلاق و کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بلس اور بلوسم کی شخصیت بدلنے لگی۔ بلس اور بلوسم نے دولت، آسائش اور دنیاوی چیزوں کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے والد کی محبت اور قربانیوں کو نظر انداز کرنے لگیں اور خود غرض ہو گئیں۔ ان کی نظر ہمیشہ دولت اور دنیاوی لذتوں پر تھی اور وہ سمجھتی تھیں کہ اصل خوشی صرف یہ سب چیزیں حاصل کرنے میں ہے۔ ان کا دل اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ زندگی کی حقیقت صرف ظاہری چیزوں میں نہیں بلکہ انسان کی اندر کی خوبصورتی، محبت اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بیوٹی کی شخصیت میں ایک نرگسیت اور سادگی تھی۔ اس نے اپنی والدہ کی تعلیمات کو اپنانا شروع کیا تھا اور وہ ایک نرم دل، محبت کرنے والی اور بے غرض لڑکی بن گئی۔ بیوٹی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی، اس کی مسکراہٹ اور حسن سلوک نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کا دل بھی اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے آس پاس کے لوگ اس کی روحانیت اور انسانیت کی تعریف کرتے تھے۔ اس خاندان میں تینوں بیٹیوں کی شخصیات میں فرق تھا اور ان کی سوچوں میں بھی ایک واضح تفاوت تھا۔ جہاں بلس اور بلوسم اپنے والد کی محبت کو نظر انداز کر کے دنیاوی خوشیوں میں غرق ہو چکی تھیں، وہیں بیوٹی اپنے والد کے ساتھ محبت، عزت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ پیش آتی تھی۔ اس کے اندر سچائی، صداقت اور خدمت کا جذبہ تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ بیوٹی کی بے مثال خوبصورتی اور اخلاقی بلند معیار نے اس کی بڑی بہنوں بلس اور بلوسم میں حسد کی لہر پیدا کر دی تھی۔ بلس اور بلوسم ہمیشہ بیوٹی کے بارے میں جلن محسوس کرتی رہیں کیونکہ وہ اپنی نظر میں خود کو بیوٹی سے کم خوبصورت سمجھتی تھیں۔ بیوٹی کی نرگسیت اور اس کی مسکراہٹ ان کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی رہتی کہ بیوٹی کی خوبصورتی کا کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوگا، اور ان کے دل میں اس کی کامیابیوں کے بارے میں شک اور حسد کا احساس بڑھتا چلا گیا۔ یہ حسد بلس اور بلوسم کی شخصیت کو مزید بدعنوان اور خود غرض بنا رہا تھا۔ ان کے دلوں میں بیوٹی کی خوشیوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ بیوٹی کی کامیابیاں اور اس کی محبت بھری شخصیت کو ہمیشہ نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ یہ دونوں بہنیں بیوٹی کی خوشی میں شریک ہونے کے بجائے اس کی کامیابیوں کو اپنی ناکامی سمجھ کر اس پر تنقید کرتی رہیں اور اس کے ساتھ منافقت کا سلوک کرنے لگیں۔ بیوٹی کے برعکس اس کے والد کا دل ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے لیے نرم تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت اور خیال رکھتا تھا، خاص طور پر بیوٹی کے لیے جس کی مسکراہٹ اور دل کی پاکیزگی اسے بہت پسند تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹیاں ہمیشہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی، لیکن بیوٹی کی سادگی اور خلوص نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ بیوٹی کی خوبیوں کو سراہا اور اس کی حمایت کی، اور اس کا دل ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ بیوٹی اپنی زندگی میں کامیاب ہو اور خوش رہے۔ بیوٹی کی شخصیت میں جو چیز سب سے زیادہ جاذب نظر آتی تھی وہ اس کی بے غرض محبت تھی۔ اس کا دل ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کھلا رہتا اور وہ اپنی ہر بات اور عمل میں انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی تھی۔
اس کے برعکس بلس اور بلوسم کی شخصیت میں خود غرضی، لالچ اور غیر ضروری خواہشیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک دن تاجر کو خبر ملی کہ اس کے تجارتی سامان سے بھرا ایک جہاز ایک خوفناک سمندری طوفان میں پھنس گیا ہے۔ طوفان میں کئی جہاز تباہ ہو گئے اور کئی غرق ہو گئے۔ ان جہازوں میں تاجر کی بڑی سرمایہ کاری تھی، جس کی وجہ سے اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ تاجر کے پاس اب کچھ بھی نہ بچا اور اسے اپنی دولت، زمین اور املاک سب کچھ بیچنا پڑا تاکہ وہ اپنے نقصانات کا ازالہ کر سکے۔ اس کے بعد وہ اور اس کی بیٹیاں شدید غربت کا شکار ہو گئے۔ بلس اور بلوسم جو پہلے خوشحال زندگی کی عادی تھیں، اب اس غربت میں جینا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے والد کو روزانہ گالیاں دیتی اور گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے سست رہتی تھیں۔ ایک دن تاجر کو یہ خبر ملی کہ اس کے جہازوں میں سے ایک جہاز واپس بندرگاہ پہنچا ہے۔ یہ خبر سن کر اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی۔ اس نے فوراً بندرگاہ جانے کی تیاری کی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس کے نقصانات کا کچھ حصہ واپس آ جائے۔ تاجر نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ وہ اس سفر سے واپس آ کر ان کے لیے کیا لے آئے۔ بلس اور بلوسم نے فوراً عیش و عشرت کی چیزوں کی فہرست تیار کر لی، جیسے کپڑے، جوتے اور زیور۔ لیکن جب بیوٹی کی باری آئی تو اس نے ایک سادہ اور دل سے کی جانے والی درخواست کی، پاپا، آپ میرے لیے ایک خوبصورت سرخ گلاب کا پھول لے آئیے گا۔ اس کی یہ سادہ اور دل کو چھو جانے والی درخواست اس کے نرم دل اور نیک سلیقے کی عکاسی کرتی تھی۔ تاجر بندرگاہ کے سفر پر روانہ ہوا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا جہاز، جو امید کی ایک آخری کرن تھی، مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ تاجر کا سارا سامان برباد ہو چکا تھا اور اس کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ خالی ہاتھ واپس جانے کے بعد اس کا دل دکھی تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کچھ نہیں بچا۔ تاہم ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سفر کے دوران وہ ایک گہری جنگل میں پہنچ گیا، جہاں آندھی اور طوفان کی شدت کے باعث پناہ لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک روشنی پر پڑی اور اس نے اس روشنی کی سمت میں چلنا شروع کیا۔ یہ روشنی ایک شاندار محل سے آ رہی تھی۔ تاجر نے محل کے دروازے کو کھلا پایا اور اندر جا کر آواز دی، کیا کوئی ہے؟ لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ مزید اندر چلا گیا اور خود کو ایک عظیم محل میں پایا، جس کی سجاوٹ بے حد خوبصورت تھی۔ تاجر محل میں داخل ہوا اور وہاں موجود دسترخوان پر سجے کھانے دیکھ کر اس نے کھانا کھایا اور ایک کمرے میں آرام کیا۔ اس نے رات گزارنے کے بعد صبح نئی چمک کے ساتھ محل کے باغ کی طرف قدم بڑھایا۔ باغ میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور وہاں بیوٹی کی پسندیدہ سرخ گلاب بھی موجود تھے۔ جیسے ہی تاجر نے ان گلابوں کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ایک خوفناک آواز آئی جو رکشس کی تھی۔ رکشس نے غصے سے تاجر پر چلاتے ہوئے کہا، تم نے میری پناہ لی، تمہاری بھوک مٹائی، تمہیں آرام دیا، اور اب تم میری محبت کا بدلہ گلاب چارہ کر دے رہے ہو۔ تمہیں موت ملے گی۔ رکشس کا غصہ اتنا شدید تھا کہ تاجر گھبرا گیا اور فوراً اس سے معافی مانگی۔ اس نے کہا، یہ گلاب میری بیٹی کے لیے تھا، اس نے سرخ گلاب کی خواہش کی تھی۔ میری زندگی بچا لو، میں آپ کی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تاجر نے جب رکشس سے معافی مانگی اور اپنی بیٹی کو اس کے پاس لے آنے کا وعدہ کیا تو اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس طرح اپنی بیٹی کو ایک خوفناک مخلوق کے پاس چھوڑے۔ بیوٹی کی نیک دلی اور محبت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو قربانی کے طور پر پیش کرے تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ جب تاجر گھر واپس آیا اور بیوٹی کو رکشس کا مطالبہ بتایا تو بیوٹی نے فوراً کہا، پاپا، آپ کی جان بچانے کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے رکشس کے پاس لے جائیے۔ بیوٹی کی یہ باتیں سن کر تاجر کا دل بھر آیا۔ وہ اپنی بیٹی کو رکشس کے پاس بھیجنے کا تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا، مگر بیوٹی کی محبت اور عزم نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس کا وعدہ پورا کرے۔ بیوٹی نے اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے دل میں اپنے والد کے لیے بے پناہ محبت تھی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ رکشس کے محل جائے گی چاہے کچھ بھی ہو۔ بیوٹی کا فیصلہ اپنی جگہ بہت بڑا تھا اور اس میں ایک بے مثال قربانی چھپی ہوئی تھی۔ جب تاجر نے بیوٹی سے کہا کہ رکشس نے اس کی زندگی بچانے کے بدلے میں اس سے اپنی بیٹی کو مانگا ہے، تو بیوٹی نے فوراً جواب دیا کہ وہ اپنے والد کی جان بچانے کے لیے کسی بھی قربانی کو تیار ہے۔ اس نے کہا، پاپا،
آپ کی جان بچانے کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے رکشس کے پاس لے جائیے۔ بیوٹی کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رکشس کی شکل اور صورت خوفناک تھی اور وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر اس کا دل اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے پوری طرح پرعزم تھا۔ بیوٹی نے اپنی خوشی کو قربان کرتے ہوئے اپنے والد کو یہ یقین دلایا کہ وہ اپنی جان کو رکشس کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے اس فیصلے نے اس کی حقیقت کو بے پناہ جرت کی علامت بنایا۔ تاجر کے لیے یہ سب کچھ بہت کٹھن تھا، لیکن بیوٹی کی ضد اور اس کی محبت دیکھ کر اس نے آخرکار فیصلہ کیا اور اسے رکشس کے پاس لے آیا۔ جب بیوٹی رکشس کے محل پہنچی تو اس کا دل ڈرا ہوا تھا۔ رکشس کی خوفناک شکل اور اس کی جادوئی طاقتوں کے بارے میں سن کر بیوٹی کے دل میں شدید خوف تھا۔ جب اس نے پہلی بار رکشس کو دیکھا وہ لرز گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رکشس کی شکل کا خوف اس کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑے گا۔ تاہم رکشس کا رویہ بیوٹی کے ساتھ مختلف تھا۔ اس نے بیوٹی کو عزت دی، اس کا خیال رکھا اور اسے اپنے محل میں خوش آمدید کہا۔ رکشس نے بیوٹی کو ہر قسم کی سہولتیں دیں، بہترین لباس، جواہرات اور خوشی کا ماحول فراہم کیا۔ وہ بیوٹی کے ساتھ بہت احترام سے پیش آیا اور اس کی ہر بات کو دھیان سے سنا۔ بیوٹی کو شروع میں خوف تھا، لیکن رکشس کی محبت اور شفقت نے اسے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ بیوٹی نے رکشس کی حقیقت کو سمجھنا شروع کیا اور اس کی اندر کی خوبصورتی کو پہچانا۔ اگرچہ وہ اس کی شکل سے خوفزدہ تھی، لیکن رکشس کی انسانیت اور اس کے ساتھ دوستانہ رویہ نے بیوٹی کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا۔ رکشس کا دل بیوٹی کے لیے آہستہ آہستہ نرم ہوتا گیا تھا اور اس کے دل میں ایک نئی محبت جاگ چکی تھی۔ رکشس جانتا تھا کہ اس کی شکل اور صورت بیوٹی کے لیے ایک خوفناک دھچکا بن سکتی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اپنا دل بانٹنا چاہتا تھا۔ وہ بیوٹی کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا تھا اور اس کی نیک دلی محبت بھری باتوں اور نرم دل کو دیکھ کر وہ اس سے گہری محبت کرنے لگا تھا۔ ایک دن رکشس نے بیوٹی کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ بیوٹی، میں جانتا ہوں کہ میری شکل تمہیں خوفزدہ کرتی ہے اور تمہیں میری محبت میں کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی، لیکن میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور یہ بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں، چاہے تم اس سے اتفاق کرو یا نہ کرو۔ رکشس کی آواز میں خلوص تھا اور وہ خوف سے آزاد ہو کر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ بیوٹی کو رکشس کے الفاظ نے شاک میں ڈال دیا۔ وہ رکشس کی محبت کی حقیقت کو سمجھنے لگی تھی، لیکن اس کا دل اس کے ساتھ زندگی گزارنے سے انکار کر رہا تھا۔ اس کی شکل خوفناک تھی اور بیوٹی خود کو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر پاتی تھی۔ پھر بھی رکشس کی محبت اور اس کی نرگسیت نے بیوٹی کے دل میں اس کی قدر بڑھا دی تھی۔ بیوٹی کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ شدید بیمار ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دن با دن بگڑتی جا رہی تھی اور بیوٹی اس کی تکلیفوں کو دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ ایک دن اس نے رکشس سے درخواست کی کہ وہ اپنے والد سے آخری بار ملنے کے لیے جانے کی اجازت دے، لیکن رکشس نے پہلے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ اگر بیوٹی اپنے والد کے پاس چلی گئی تو وہ واپس نہیں آئے گی۔ بیوٹی نے رکشس سے کہا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے اور وہ اپنے والد کے ساتھ چند دن گزار کر واپس آ جائے گی۔ جب رکشس نے اسے اجازت دینے میں ہچکچاہٹ دکھائی تو بیوٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے نہیں چھوڑ سکتی اور اپنے والد کو آخری بار ملنے کی اجازت چاہتی تھی۔ بیوٹی کے رونے سے رکشس کا دل پگھل گیا اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، لیکن تمہیں 7 دن میں واپس آنا ہوگا، ورنہ تم واپس نہیں آ سکو گی اور میں مر جاوی گا۔ رکشس نے بیوٹی کو ایک انگوٹھی بھی دی اور کہا، جب تم یہ انگوٹھی پہنو گی تو تم اپنے والد کے پاس ہوگی، اور جب تم اسے اتار لو گی تو تم واپس میرے محل میں آ جاؤ گی۔ بیوٹی نے انگوٹھی پہنی اور اگلی صبح اپنے والد کے گھر پہنچ گئی۔ بیوٹی کو دیکھ کر اس کے والد بہت خوش ہوئے۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسرور ہو گئے، لیکن ساتھ ہی وہ اس کے بارے میں فکر مند بھی تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیوٹی کو رکشس کے پاس واپس جانا پڑے گا۔ بیوٹی نے اپنے والد کو رکشس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا اور اس نے اس کے لیے بہترین زندگی فراہم کی ہے۔ بیوٹی کا یہ کہنا اس کے والد کے لیے سکون کا باعث بنا اور اس نے اس بات کو سمجھا کہ رکشس دراصل ایک نیک دل اور مہربان شخص ہے جو بیوٹی کی فلاح کی کوشش کر رہا ہے۔ جب بیوٹی کی بہنوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ بیوٹی کا محل میں رہنا بہت آرام دہ ہے اور اس کی زندگی میں ہر آسائش ہے، تو انہوں نے بیوٹی سے کہا اور دن گزارے۔
تاکہ وہ اس سے ناراض ہو جائے اور بیوٹی کو واپس بھیج دے۔ بیوٹی نے ان کی باتوں پر عمل کیا اور رکشس کے ساتھ مزید ایک دن گزارنے کی بجائے واپس نہ آئی۔ رکشس کا غصہ بڑھ گیا اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس کی حالت دن با دن بگڑنے لگی۔ بیوٹی بھی رکشس کے بارے میں سوچتی رہی کہ شاید وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر کے غلط کر رہی ہے۔ اس کے دل میں احساس تھا کہ رکشس نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور وہ اس کی محبت کے بدلے میں اس کی تکلیف بڑھا رہی ہے۔ آخرکار بیوٹی نے رکشس کی انگوٹھی پہنی اور اگلے دن اس کے محل واپس آ گئی۔ وہ محل میں داخل ہوئی لیکن رکشس کہیں نہیں دکھا۔ بیوٹی نے پورے محل میں اس کی تلاش کی یہاں تک کہ وہ محل کے پیچھے والے باغ میں پہنچی جہاں رکشس کمزور حالت میں بیٹھا تھا۔ رکشس نے بیوٹی سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ 7 دن میں واپس آ جانا ورنہ میں مر جاوی گا۔ بیوٹی نے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں دیر سے آئی ہوں لیکن میں آپ کو بہت یاد کر رہی تھی اور میں نے اب سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیا ہم شادی نہیں کر سکتے؟ بیوٹی کی بات سن کر رکشس کی آنکھوں میں محبت کی ایک نئی چمک آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، میں کئی سالوں سے ایک لعنت کا شکار تھا اور ایک رکشس میں بدل گیا تھا۔ میری بدصورت شکل کی وجہ سے کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن تمہاری محبت نے وہ لعنت ختم کر دی اور اب میں ایک خوبصورت شہزادے میں بدل چکا ہوں۔ یہ کہہ کر رکشس ایک خوبصورت نوجوان شہزادے میں تبدیل ہو گیا اور اس نے بیوٹی کو بتایا کہ وہ ایک جادوگرنی کی بددعا کا شکار تھا جس کی وجہ سے وہ رکشس بن گیا تھا، اور یہ لعنت تب ٹوٹی جب کسی نے اس سے سچی محبت کی۔ آخرکار بیوٹی اور شہزادہ نے شادی کر لی اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے اور ان کی زندگی کا یہ سفر محبت اور وفاداری سے بھرا ہوا تھا۔